اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ تو بھی طواف کر میرے دل کا اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تحریک لبیک پاکستان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس سلسلے میں آج دندہ شاہ بلاول ضلع چکوال میں عظیم الشان کانفرنس تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو یہ کانفرنس جو ہے آج 10 بجے شروع ہوئی تھی۔ قبلہ امیر المجاہدین حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ کا استقبال بلکسر انٹرچینج پر شاندار استقبال ہوا، اور ریلی کی صورت میں آپ جو ہے دندہ شاہ بلاول اسٹیڈیم میں تشریف لائے۔ یہ کانفرنس صبح سے اب تک جاری و ساری ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اور اس وقت جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو امیر محترم کی تقریر جاری ہے۔ اس میں مرکزی امیر نائب امیر محترم اسیر نموس رسالت جناب سید ظہیر الحسن شاہ سے بخاری کا بھی خطاب تھا، امیر شمالی پنجاب سید عنایت الحق شاہ صاحب کا بھی خطاب تھا۔ تو الحمدللہ یہ کانفرنس جو ہے اب خوش اسلوبی سے جوش و جذبے سے جاری ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حافظ انس رضوی نے درس نظامی مکمل کیا تھا۔ آج سے 2 دن پہلے ان کی دستار بندی ہوئی تھی جامعہ نعمانیہ لاہور میں۔ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے مرکزی نائب امیر نے انہوں نے ان کی دستار بندی کی تھی، تو ان کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے دنوں جو ملک میں ہنگامہ ہوا 8 مارچ کو، عورت مارچ کا، یہ جو لبرل عورتیں ہیں، ننگی عورتیں، بے حیا عورتیں، انہوں نے مارچ نکالا تھا، تو اس میں جو ہے میڈیا پر خوب بات ہوئی۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری بات ہو میڈیا پر، تو بات ہوئی۔ تو الحمدللہ الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور ان پر عورتوں پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کارروائی ہوگی۔ یہ خلاف قانون قرار پایا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے کہ یہ عورت مارچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہ بالکل غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی ہے، تو اس کی پاکستان میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی الحمدللہ ایک عظیم خوشخبری ہے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے۔ ایک خبر ہے کہ ماہنامہ العاقب لاہور سے دوبارہ جاری ہو رہا ہے۔ یہ رسالہ قائد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذاتی طور پر جاری کیا تھا، اور یہ تنظیم فدایان ختم نبوت پاکستان کے پلیٹ فارم سے جاری ہوتا تھا، اور اس رسالے نے ختم نبوت پر بہت زیادہ کام کیا۔ تو کچھ عرصہ پہلے، تقریباً میرا خیال ہے 2 سال پہلے، جب یہ 3 سال ہو گئے بلکہ، جب بھی یعنی کہ آپ کی مصروفیات بڑھی تو وہ رسالہ جو ہے بند ہو گیا تھا۔ تو اس رسالے کا ایک نمبر آیا تھا، علامہ فضل حق خیر آبادی نمبر۔ وہ نمبر اتنا مشہور ہوا تھا کہ اس کے 6 ایڈیشن بعد میں پرنٹ کرنے پڑے۔ تو ماہنامہ عاقب جو ہے یہ دینی حلقوں میں اپنی ایک پہچان رکھتا تھا، اور خصوصاً بالخصوص ختم نبوت کے موضوع پر۔ تو اس کا یہ تعارف ہے، یہ میڈیا میں نہیں آیا۔ تو آج الحمدللہ قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ نے
یہ رسالہ دوبارہ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ماہنامہ العاقب جو ہے یہ انشاءاللہ لاہور سے جامع مسجد رحمت للعالمین سے دوبارہ جاری ہوگا، اور تحریک لبیک پاکستان کا یہ ترجمان رسالہ ہوگا، یعنی کہ تحریک کی خبریں جو ہیں وہ اس رسالے میں پرنٹ ہوں گی۔ تو تنظیم کی جماعت کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں، جو سیاسی یا مذہبی خبریں جو ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ کارکنان کو جو ہے وہ مل سکیں گی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ہمارا کوئی باقاعدہ ترجمان میگزین نہیں تھا، نہ ہی کوئی اخبار ہے اپنا۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے بہت اچھا سلسلہ ہے۔ تو اس کا جو ہے اس کو آپ کہیں گے بھی جو ہے اس کو منگوانا کیسے ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ میرے چینل پر آئیں گے تو کمیونٹی ٹیب میں جو ہے پوسٹ لگی ہوئی ہے ماہنامہ العاقب کی، اور اگر کسی بھائی کو کچھ اس بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات چاہیے تو نیچے کمنٹ میں آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں، واٹس ایپ نمبر چھوڑ دیں، یا آپ اس بارے میں سوال چھوڑ دیں تو میں رپلائی کر دوں گا، آپ کو بتا دوں گا کہ ماہنامہ العاقب لگوانے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ رسالہ جو ہے دین کی خدمت کے لیے ایک عظیم کارنامہ ثابت ہوگا۔ آزاد کشمیر سے خبر آئی ہے کہ نون لیگ کے سابقہ امیدوار حلقہ نمبر 5 چڑھوئی آزاد کشمیر راجہ یاسین نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ نون لیگ کے سابقہ امیدوار حلقہ نمبر 5 چڑھوئی آزاد کشمیر راجہ یاسین نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس بعد سلسلہ افتتاح مسجد لبیک یا رسول اللہ و جامع امام احمد رضا خان مستالہ گجر خان، یہ کانفرنس کل ہوئی تھی۔ الحمدللہ بہت عظیم الشان کانفرنس ہوئی، ہزاروں افراد نے شرکت فرمائی۔ اس کانفرنس سے سید عنایت الحق شاہ صاحب ناظم اعلیٰ شمال پنجاب اور امیر راولپنڈی حاجی محمد رمضان چشتی نے خطاب فرمایا اور مسجد و مدرسہ کا افتتاح فرمایا۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے علامہ سعد حسین رضوی حفظ اللہ کے خطاب کے بعد لیڈیز وکلا نے تحریک لبیک پاکستان میں شرکت کی ہے، اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کا جو لائرز ونگ ہے اس کا لیڈیز ونگ بھی، شعبہ خواتین بھی جو ہے اس کا بنیاد بھی ڈالی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ برطانیہ میں سکول کے بچوں کو گستاخانہ دکھانے پر سکول کے سامنے مظاہرہ ہوا۔ یہ خاکے فرینچ میگزین چارلی ہیبڈو سے لیے گئے تھے۔ یہ واقعہ ویسٹ پارک شائر علاقے میں بیٹلی گرامر سکول میں پیش آیا، جہاں سکول کے ٹیچر نے بچوں کو یہ خاکے دکھائے، تو بچوں نے جا کر گھر میں بتایا، اور الحمدللہ جو مسلمان والدین تھے وہ سکول پہنچے تو انہوں نے جو ہے سکول کے سامنے مظاہرہ کیا، اور پولیس آئی تو ان سے جو ہے بات بھی ہوئی، انہوں نے کارروائی کی، یقین دہانی کرائی۔ یہ ایک غیر مسلم ملک ہے، آپ کو پتہ ہوگا برطانیہ کا، انگلینڈ کا، تو الحمدللہ وہاں بھی جو ہے یہ عزت رسول ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے اس کو اٹھایا گیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ کارروائی ہوگی۔ نون لیگی امیدوار مفتاح اسماعیل نے NA 249 میں اپنی کمپین کے دوران جب ایک دکاندار سے ووٹ مانگا تو اس دکاندار نے کہا نہیں، آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، ہم ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو ووٹ نہیں دیتے، ہمارا ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک کا ہے۔ ایک اور خبر آئی ہے کہ MQM نے ایک جلسہ کیا NA 249 میں، تو جلسہ ختم ہونے کے بعد جو کیٹرنگ والے تھے، کھانا ان سے منگوایا، ٹینٹ وغیرہ، ان کو بل نہیں دیا، تو انہوں نے جب بل مانگا تو ان کو کہا جی بل تو نہیں ملے گا، ہم تو مفت کام کرواتے ہیں۔ تو وہ ریکارڈنگ انہوں نے کی، جس نے یہ بات کر رہے تھے جو بھائی، انہوں نے کہا بھی میں بہت غریب ہوں، انہوں نے کہا بھی آپ غریب ہیں تو ہم کیا کریں،
تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ MQM دوبارہ بدماشی کے ساتھ میدان میں آ رہی ہے، اور اس کو اس دفعہ وفاقی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو حکومت ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ دعوت اسلامی کے حاجی عمران اطاری حفظ اللہ نے غیر مشروط طور پر تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگا رہی ہے، تو ہم کیوں نہ لگائیں؟ ہم بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حاجی محمد عمران اطاری جو ہے یہ دعوت اسلامی کی مرکزی شورا کے رکن ہیں، اور انہوں نے کہا ہم غیر مشروط طور پر تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دعوت اسلامی کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا بھئی جو ہے دعوت اسلامی تحریک لبیک کو سپورٹ کرے گی، وہ تو کہتے ہیں نا ہم غیر سیاسی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ناموس رسالت کا عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے میں دعوت اسلامی ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ پچھلے دنوں جب عمران خان کو کرونا کا اعلان ہوا کہ ان کو کرونا ہے، تو ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ اب جو ہوا کیا، جو ان کے حامی تھے وہ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمارے وزیر اعظم کو صحت دے، ان کو جو ہے خیر و عافیت دے، اور ان کے مخالف جو تھے وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کی موت ہی اچھی ہے، قبر میں سکون ہے۔ تو یہ حمایت و مخالفت میں ٹرینڈ چلے اور ٹاپ ٹرینڈ رہے دونوں، ان کی موت کا بھی، کہ ان کی موت کی دعاؤں کا بھی، اور ان کے زندہ ہونے کا بھی، ان کی صحت کا بھی، یہ دونوں ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم ان حکمرانوں سے کتنی تنگ ہے۔ ابھی میں بات کروں گا تو پھر وہی کہیں گے بھئی یہ سیاسی بات کرتا ہے۔ بھئی ہم سیاسی ہیں، ہم تحریک لبیک پاکستان والے ہیں، ہم گالی نہیں دیتے، دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھی لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، تو بد دعائیں دیں گے اور کیا کریں گے؟ جب وہ خان صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کہ سکون تو صرف قبر میں ہے، تو ابھی لوگوں نے وہی ان کو بھی یہی کہا کہ خان صاحب سکون تو صرف قبر میں ہے۔ سلوٹ مارتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کو۔ پچھلے دنوں بھی میں نے ایک ویڈیو میں، میرا خیال لائیو تھا، اس میں میں نے ذکر کیا تھا مولانا میمون الحق کا۔ تو کل جب بنگلہ دیش کی گولڈن جوبلی پر مودی آیا تو میرے بھائی، میرے بنگلہ دیشی مسلمان بھائی، ان کی جرات پر سلام ہے، ان کو سلوٹ ہے، نکلے اور بڑی دلیری سے نکلے، اور انہوں نے جو ہے اپنے سابقہ جو ریکارڈ ہے ان کو توڑا، لاکھوں کی تعداد میں نکلے، ڈھاکہ کو میدان جنگ بنا کے رکھ دیا، اور بتایا کہ مسلمان کی پاور کیا ہے اور اسلام کی پاور کیا ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ مجبور ہو گئی اور مودی کو جو ہے ایئرپورٹ کے اندر رکھا، ایئرپورٹ سے باہر مودی نہیں آیا۔ تو اس کے بعد پولیس بلائی گئی، پولیس نے جو ہے فائرنگ کی، تو 50 افراد زخمی ہوئے، 5 شہید ہوئے۔ لیکن بنگلہ دیشی بھائیوں کو سلام ہے، انہوں نے مودی کو بتا دیا، حالانکہ مودی اس سے پہلے کہہ چکا ہے کہ بنگلہ دیش بنانے میں میرا ہاتھ تھا، میں جیل گیا تھا، لیکن مسلمانوں نے بتایا کہ تو مسلمانوں کا قاتل ہے، تو مسلمانوں کا دشمن ہے، تو نے گجرات میں اور کشمیر میں مسلمانوں کو شہید کیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے، تو انسان نہیں، تو درندہ ہے۔ الحمدللہ میرے بنگلہ دیشی بھائی میدان میں نکلے
اور انہوں نے بتا دیا کہ مسلمان کی پاور کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے آرمی چیف نے بیان دیا تھا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے پچھلی سابقہ باتوں کو بھول کر آگے چلیں۔ تو آج جو ہے انڈیا کے آرمی چیف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیز فائر جو ہوا ہے لائن آف کنٹرول پر، یہ 5 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے اور پاکستان پھنس چکا ہے۔ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے کیمپس اور لانچنگ پیڈز موجود ہیں، تو پاکستان کیسے جنگ بندی پر راضی ہوگا؟ یہ اس کی مجبوری ہے۔ FATF سے اس کو جو ہے چھٹکارا پانے کے لیے ایسی پالیسیوں کی ضرورت تھی، وہ مجبوراً ایسا کر رہا ہے۔ افغانستان بارڈر پر جو ہے اس کو مسائل ہیں، وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بغل میں چھری اور منہ میں ڈرام۔ ہمیں تو گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ امن کے لیے اتنی جو ہے کیوں مری جا رہی ہے، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ برابر کی سطح پر بات کی جاتی۔ ہمیں امن کی کیا ضرورت ہے؟ کب جو ہے نا انڈیا نے آپ کے ساتھ جو ہے برابر کا معاملہ کیا ہے؟ کب جو ہے نا انہوں نے امن کی خواہش کی ہے؟ تو اس سلسلے میں امن کی آشا کی بات کرنے والوں کو سوچنا چاہیے تمہاری کی امن کی جو پیشکش ہوتی ہے اس کا بھارت کیا جواب دیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے مقتدر حلقوں کے لیے، اعلیٰ طبقات کے لیے، اشرافیہ کے لیے، کہ آپ امن کی بات کرتے ہیں اور سامنے سے جواب کیا ملتا ہے۔ یہ آپ کو ضرور سوچنا چاہیے۔ سید ظہیر الاسد شاہ صاحب نے رات جو ہے میاں والی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جامع مسجد نعمانیہ کی جو تعمیر نو ہوئی تھی، یہ سن 2010 میں ہوئی تھی۔ مسجد کا کام شروع ہو گیا تو علماء نعمانیہ کا ایک وفد جو ہے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو علماء نے عرض کی کہ جناب یہ جو مسجد ہے اس پہ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، وہ پیسہ لگا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس مسجد کا نام جامع مسجد نعمانیہ سے بدل کر اس کا نام جو ہے وہ جامع مسجد الفردوس رکھ دیں تو ہم مسجد کا پورا پیسہ ہم لگائیں گے، کیونکہ ان کی والدہ کا نام فردوس بیگم تھا۔ تو جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا بھئی یہ جامع مسجد امام ابو حنیفہ کے نام پر ہے، ان کا نام جو ہے نعمان تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو بدل دیں، کیونکہ وہ ڈیرہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا پیسہ ان کا لگا ہوا ہے اس مسجد پر تو یہ میں دے دیتا ہوں۔ ہاں اگر انہوں نے یہ اللہ کے لیے لگایا ہے تو اور بات ہے، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ مسجد جو بنی ہوئی ہے اس کا نام قیامت تک نہیں تبدیل ہو سکتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی وہ ہیں کہ ایک یہودی کو انہوں نے قرض دیا، اس یہودی نے جو وعدہ کیا تو اس وعدے پر وہ پیسہ واپس نہ کر سکا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر چلے گئے، اس کی گھر پہنچ کر کنڈی کھٹکائی۔ کنڈی کھٹکانے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ راستے میں میری جوتی پر جو ہے وہ نجاست لگ گئی ہے، تو آپ نے وہ جوتا چھٹکا تو وہ نجاست جو ہے یہودی کی دیوار پر لگ گئی۔ آپ سوچنے لگے کہ ابھی جو ہے نجاست اتارتا ہوں تو دیوار کی مٹی گر جائے گی، اور اگر نہیں اتارتا تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے تھے کہ وہ یہودی آ گیا، تو یہودی نے کہا حضرت میں جو ہے نا مجبور ہو گیا، میں پیسے ٹائم پر واپس نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا جو پیسوں کی بات تو بعد کی بات ہے،
ابھی میں ایک پریشانی میں پھنس گیا ہوں کہ یہ میرے جوتے کے ساتھ نجاست لگ گئی، میں نے اس کو جھٹکا تو یہ دیوار پہ لگ گئی۔ اب اگر نجاست نہیں اتارتا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور نجاست اتارتا ہوں تو دیوار کی مٹی گرتی ہے۔ اس یہودی نے کہا حضور نجاست تو بعد کی بات ہے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرا دل پاک فرما دیں۔ تو یہ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، تو ان کے جو مقتدا تھے وہ کیسے جو ہے نا اپنا فیصلہ بدل سکتے تھے، تو الحمدللہ ہمارے قائد نے وہ فیصلہ چینج نہیں کیا۔ آج بھی اس مسجد کا نام جامع مسجد نعمانیہ ہے۔ بے نواؤں کو جب ذوق نوا دیتے ہیں، بے نواؤں کو جب ذوق نوا دیتے ہیں، کمبر و بوزر و سلما بنا دیتے ہیں، کمبر و بوزر و سلما بنا دیتے ہیں، اور ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قصین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں، اور ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قصین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس نے ایک اور جو ہے قدم آگے بڑھایا ہے۔ مدینہ منورہ شریف میں ہمارے سیفی بھائیوں نے ایک ریسٹورنٹ قائم کیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے مطعم سیفی TLT۔ ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے۔ تو اس میں جو ہے تحریک لبیک پاکستان کا نام الحمدللہ مدینہ منورہ میں بھی پہنچ گیا ہے، تو یہ بہت ہمارے لیے اچھی خوشخبری ہے۔ ایک خبر آئی ہے، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بھارت میں ایک شیعہ مسلم جو تھا، شیعہ تھا، اس نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ قرآن مجید کی 26 آیات جو ہیں یہ قرآن مجید میں سے نکال دی جائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کو جو ہے دہشت گردی پر اکساتی ہیں اس کے بقول۔ تو وہ پٹیشن جو تھی وہ دائر ہوگی، تو اس کے بعد مسلمان علماء اٹھے، تو سنی علماء جو ہے وہ بھی میدان عمل میں آئے، شیعہ بھی میدان میں آئے، انہوں نے کہا بھی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بڑے بڑے جلوس نکلے۔ لیکن اس کو جو ہے اس کا نام وسیم رضوی تھا، تو اس کو جو ہے گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، اس لیے کوئی خاص جو ہے ری ایکشن نہ ہوا۔ تو آج جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہی ہے کہ ایک جلوس نکل رہا تھا، تو وہاں سے یہ وسیم رضوی گزرا، تو نوجوانوں نے اس کو روک لیا، اس کو گاڑی سے نکالا اور اس کی خوب شترول کی، اس کو مار مار کے جو ہے نا ادھموا کر دیا۔ پھر پولیس آئی، پولیس نے آ کے اس کو سنبھالا، پولیس اس کو چھڑا کے لے گئی، تو الحمدللہ پھر وہ معافی مانگتا رہا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں یہ پٹیشن واپس لیتا ہوں۔ لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی تھے وہ کدھر چھوڑنے والے تھے۔ تو یہ اسلام کی پاور ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنی پاور دکھاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی بات ہے۔ میں نے ابھی انگلینڈ کی بات بھی کی تھی، میں نے جو ہے بنگلہ دیش کی بات بھی کی ہے، تو میں نے ابھی بھارت کی بات بھی کی ہے۔ پاکستان کی خبریں تو ہم آپ کو جتنا ہو سکتا ہے، جہاں تک ہمارے سورسز کام کرتے ہیں، تو وہ تو آپ کو ہم سناتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں کی پاور کیا ہے۔ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اور یہ جو ہے کچھ جگہ پر تو ہمارے قائد کا جو فیض ہے وہ جاری ساری ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بھی پچھلے دنوں انڈیا میں لگے تھے۔ تو الحمدللہ یہ اسلام اپنی پاور دکھاتا رہتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اس کو جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ تو ابھی جو ہے میں پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، آج شب برات ہے،
تو بڑی برکت والی رات ہے، اس میں جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ تو میں نے بھی کچھ اپنی طرف سے ہو سکے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو آپ بھی جو ہے دعائیں کریں، ملک پاکستان اسلام کے لیے دعائیں کریں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اپنے خاندان کے لیے دعائیں کریں، رزق میں برکت کے لیے دعائیں کریں، اور جو لاوارث مسلمان ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، اولیاء اللہ کرام کو بھی یاد رکھیں، انبیاء کرام کو بھی یاد رکھیں کہ ان کے وسیلے سے ہماری بخشش ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی دعا فرمائیں، اور ایمان والی موت کی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور یہ جو ہم مشن چلا رہے ہیں اس مشن پر کاربند فرمائے، اس مشن میں پر جینے کی اور اس مشن پر مرنے کی